ایک بار کا ذکر ہے، ایک بطخ تھی جو جنگل میں رہتی تھی۔ ایک دن اس نے کچھ انڈے دیے۔ اس نے بڑی احتیاط سے انہیں سینا شروع کیا اور ان کے پھوٹنے کا انتظار کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد اس کے 3 انڈے پھوٹ گئے اور 3 خوبصورت چھوٹے بطخ کے بچے دنیا میں آ گئے۔ بطخ ماں بہت خوش ہوئی، لیکن ایک انڈا ابھی بھی ویسا کا ویسا ہی تھا، کافی بڑا بھی تھا۔ آخر کار وہ بڑا انڈا بھی پھوٹ گیا، لیکن اس میں سے ایک بڑی، بھوری اور بدصورت سی بطخ نکلی۔ ماں بطخ نے اسے دیکھا اور کہا، یہ میرا بچہ نہیں ہو سکتا، یہ تو میرے باقی بچوں سے کتنا بدصورت اور مختلف لگتا ہے۔ ماں بطخ نے اس بدصورت بطخ کو پسند نہیں کیا۔ اس کے بھائی بہن اکثر اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ بدصورت بطخ بہت دکھی ہو گیا۔ ایک دن اس نے فیصلہ کیا کہ وہ گھر چھوڑ دے گا۔ وہ اکیلا چلتا گیا یہاں تک کہ ایک گھر کے قریب پہنچا۔ اس نے اندر جھانک کر دیکھا تو ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی تھی، جس کے پاس ایک بلی اور ایک مرغی بھی تھی۔ اچانک عورت کی نظر بدصورت بطخ پر پڑی۔ شروع میں تو اس نے بطخ کو پیار سے گود میں لیا، لیکن فوراً ہی چیخنے لگی، یہاں سے نکل جاؤ بدصورت بطخ۔ بدصورت بطخ فوراً وہاں سے بھاگ نکلا۔ ایک بار پھر وہ دل گرفتہ اور اکیلا چلنے لگا۔ سارا دن اور رات وہ روتا رہا۔ وہ بہت اداس تھا، لیکن اس کے دل میں تھوڑی سی امید اب بھی باقی تھی۔ پھر ایک دن بدصورت بطخ کو ایک تالاب نظر آیا۔ کئی دنوں بعد پانی دیکھ کر اس کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں۔ وہ خوش ہو کر تالاب میں تیرنے لگا، مگر اس کی خوشی عارضی ثابت ہوئی، کیونکہ سردیاں شروع ہو چکی تھیں اور ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ سردی کے باعث تالاب جم گیا اور اب وہ بطخ تیر نہیں سکتا تھا۔ کچھ دیر بعد ایک رحم دل کسان وہاں سے گزرا۔ اس نے بدصورت بطخ کی حالت پر ترس کھایا اور اسے اپنے گھر لے گیا۔ کسان نے اس کا بہت خیال رکھا، یہاں تک کہ وہ صحت یاب ہو گیا۔ پھر کسان نے اسے دوبارہ تالاب میں چھوڑ دیا۔ ایک صبح بدصورت بطخ نے اپنے ارد گرد خوبصورت ہنسوں کو دیکھا۔ بطخ کو اپنے آپ پر شرمندگی محسوس ہونے لگی اور اس نے اپنا سر جھکا لیا۔ اس نے پانی میں اپنا عکس دیکھا۔ یہ تو ایک ہنس کا عکس تھا۔ وہ اب ایک بدصورت بھورا پرندہ نہیں رہا تھا، بلکہ ایک خوبصورت ہنس بن چکا تھا۔ وہ خوبصورت ہنس جو اس کے ارد گرد تھے، دراصل اس کے اپنے بھائی بہن تھے۔ بدصورت بطخ کو یاد آیا کہ کیسے سب لوگ اسے نظر انداز کرتے تھے، اور اب وہی لوگ اسے سب سے خوبصورت قرار دے رہے تھے۔ وہ اب بدصورت بطخ نہیں تھا۔ اس کہانی کا سبق یہ ہے کہ ہمیں کسی کو اس کی ظاہری شکل و صورت کی بنیاد پر نہیں پرکھنا چاہیے۔ ہر انسان کی خوبصورتی اور خوبی وقت کے ساتھ سامنے آتی ہے۔ بدصورت بطخ نے صبر اور مشکل حالات کا مقابلہ کیا اور آخرکار ایک خوبصورت ہنس بن گیا۔ ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمیں دوسروں کی باتوں سے دل برداشتہ ہونے کے بجائے اپنی خوبیوں کو نکھارنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ ہر انسان میں کوئی نہ کوئی خوبی ضرور ہوتی ہے جو وقت آنے پر ظاہر ہوتی ہے۔